اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ یہ سورہ مریم کے آخری رکوع جو چھٹا رکوع ہے، اس کی 9 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جو 83 تا 91 آیات پر مشتمل ہیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے ہے: کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ سخت بیہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ یہ آخری آیات سورہ مریم کی آخری آیات میں سے آیات ہیں، گویا 7 آیات اور رہ گئی ہیں، ختم ہو جائے گی۔ جیسے کہ قرآن پاک کا اسلوب ہے، آپ جانتے ہیں کہ آخر میں جو بڑی صورتیں ہوتی ہیں خاص طور سے اور متوسط صورتیں بھی، اس میں خلاصہ ہوتا ہے مضامین کا، جو کہ اس سے پہلے مضامین اس سورہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے کہ ابتدا میں تمہید ہوتی ہے تو آخر میں خلاصہ ہوتا ہے۔ ان آیات میں بھی وہ بات بالکل جھلک رہی ہے کہ جو مضامین اس سے پہلے گزرے ہیں وہی مضامین ان کا اعادہ ہے، لیکن کس انداز سے اعادہ ہے کہ بالکل ایسا نہیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ریپیٹیشن ہے، بلکہ دوسرے انداز سے، دوسرے اسلوب میں، ایک الگ انداز سے، الگ اسلوب میں بات کہی جا رہی ہے۔ بات وہی ہے لیکن الگ انداز سے کہی جا رہی ہے۔ یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے۔ قرآن پاک جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن میں صرف یاد دہانی کے لیے دوبارہ سے بھی عرض کر دوں کہ بیک وقت کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب نصیحت بھی ہے، کتاب موعظت بھی ہے، کتاب اصلاح بھی ہے، کتاب تربیت بھی ہے، لوگوں کے لیے توشہ آخرت کا بھی ہے، زاد و راحلہ بھی ہے کچھ لوگوں کے لیے، بشارت بھی ہے کچھ لوگوں کے لیے، تنبیہ بھی ہے کچھ لوگوں کے لیے۔ تو ایک کتاب کے اندر جتنی خوبیاں آپ سوچ سکتے ہیں اس سے زیادہ ہیں اس کے اندر، اسی لیے یہ معجزہ ہے۔ پھر ایک
یہ آیات حالانکہ آخر کی آیتیں ہیں، لیکن آپ غور کریں اس میں بھی پس منظر جو سورہ کا ہے اس کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس وقت بہت سخت قسم کی کشمکش جو ان کے اور کافروں کے درمیان میں تھی اس میں مبتلا تھے، اور ان کو ضرورت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو خاص طور سے کہ ان کی تسلی کی جائے۔ بہت تعذیب کا شکار بنائے جا رہے تھے، اتنی تکلیف میں تھے کہ سوچئے کہ کوئی اپنے گھر کو نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن مجبور ہو کر کے ان کو ہجرت حبشہ کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ تو چنانچہ یہ سورہ جیسے کہ بتایا گیا کہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، تو ایک طرف تو یہ تحفہ ہے جیسے کہ اس سے پہلے بتایا گیا، لیکن دوسری طرف اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آخر وہ کیوں ہجرت کر رہے تھے؟ کیا خوشی میں کر رہے تھے؟ کیا بہت تکلیف کی، بہت تعذیب کی صورتحال تھی، بہت ظلم ہو رہا تھا ان کے ساتھ میں، سب کے ساتھ میں بہت ظلم ہو رہا تھا۔ تو ایسے حالات میں ضرورت تھی ان کی تسلی کی جائے، اور تسلی اپنی جگہ پر، اور ان کو تنبیہ کی جائے جو ان پر ظلم کر رہے تھے۔ تو دو باتیں ہوئیں، اور ان لوگوں کے لیے ایک زاد و راحلہ دیا جائے، ان لوگوں کو سفر کا ایک توشہ دیا جائے۔ یعنی غور کیجئے، یعنی ایک جسے کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے اچھی روایات کا امین و پاسبان بھی ہے۔ جیسے کوئی جاتا ہے تو اس کو تحفہ دے کے کہ بھئی کہیں جاؤ تو تحفہ لے کے جاؤ، یہ اچھی روایات کا امین ہے قرآن پاک، یہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے۔ تو ایک ان کو تحفہ بھی دیا گیا، پھر نہ صرف تحفہ دیا گیا بلکہ جہاں پہنچایا جا رہا ہے ان کی اصلاح بھی مقصد ہے۔ ہجرت حبشہ یعنی نجاشی کے سامنے دعوت حق پیش کرو اور جا کر کے ان کی اصلاح کرو جو ان کے اندر غلط عقیدہ پایا جاتا ہے، وہاں کے لوگوں کی بھی اصلاح کرو، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ وہاں جاؤ گے تو تم خاموش نہیں بیٹھو گے، نہیں بیٹھنا ہے تمہیں، بلکہ وہاں جا کر کے تمہیں یہ کام بھی کرنا ہے۔ تو ایک طرف توشہ ہے، دوسری طرف ان کی اصلاح کی فکر ہے۔ ایک وقت میں ایک وقت کیا کیا کر رہا ہے قرآن پاک میں آپ کو بتانا صرف چاہ رہا ہوں آپ کو، اور یہ تو میں نے چند باتیں آپ کے سامنے بطور مثال دی ہیں۔ اب بات آگے بڑھے گی تو اور باتیں پتہ چلیں گی۔ وہ بات یہ پتہ چلیں گی کہ مشرکین عرب جو ہیں ان کے سامنے جو غلط عقیدے ہیں، ان شرک کا سب سے بڑا عقیدہ اور شفاعت کا، ان پر خاص طور سے دلائل کے ساتھ میں اور بہت ہی موعظت کے ساتھ میں بھی اور سخت توبیخ کے انداز میں بھی ان کے سامنے حق کی دعوت پیش کی گئی ہے۔ مشرکین عرب کی بات کر رہا ہوں اب۔ تو مشرکین عرب کے لیے بھی کچھ ہے، صحابہ کرام کے لیے بھی کچھ ہے، حضور کے لیے بھی کچھ ہے، نجاشی کے لیے بھی ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے، اور راستے کے لیے بھی ہے توشہ۔ اب سوچئے یہاں پر کہ اب یہ جو آیات تھیں، آج میں نے جو 9 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں 2 مضامین ہیں، دو بڑے مضامین۔ ایک تو مضمون ہے جو خاص طور سے حضور نبی اکرم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو خاص طور سے یعنی تسلی کے لیے اور صبر کا اور انتظار کا اس کے اندر پہلو ہے کہ صبر کریں آپ، تسلی دی گئی ہے، اور ان مومنین کے لیے بشارتیں ہیں اس کے اندر۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ ایک بہت بڑا غلط عقیدہ مشرکین جو رکھتے تھے کہ شفاعت، اول تو کوئی آخرت نہیں ہے، اور آخرت اگر ہوئی بھی تو ہمیں فلاں لوگ جو ہیں، فلاں اللہ کے چہیتے جو ہیں وہ بخشوا لیں گے۔ اسی قسم کا عقیدہ وہاں پر ہے ان کے لیے نصارہ میں، اور وہ اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کرتے تھے، ان کے سامنے دعوت حق ہے اس کے اندر۔ اب دیکھیے فرمایا گیا کہ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا۔ کہ آپ نے غور نہیں کیا؟ علم ترا، یعنی قرآن پاک اس انداز سے بات کر رہا ہے کہ آپ غور نہیں کر رہے ہیں۔ اب یہ غور نہیں کر رہے ہیں کہہ کر کے اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو جس انداز میں جس اسلوب میں کہا ہے، اس کو اپریشیٹ کیجئے کبھی۔ مطلب یہ ہے کہ
ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ یار ہماری بات سنتا ہی نہیں، پتہ نہیں کیا ہے معاملہ، یعنی گویا نعوذ باللہ وہ سن بھی رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی سوچنے لگتے ہیں، غلط خیال آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بات اسلوبی ایسی شروع کر دیا، عالم تر آپ نے غور نہیں کیا، یعنی کیا غور نہیں کر رہے آپ کہ کافرین پر ہم نے شیطان چھوڑ دیے ہیں، اور وہ ان کو ایسا بھڑکا رہے ہیں کہ آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں، آپ تو غور کر رہے ہیں کہ دیکھ نہیں رہے ہیں آپ کہ کیسا بھڑکا رہے ہیں یہ۔ اب بتائیے، میں تو اپنے رب کے حضور یہ بات کرتا ہے، اللہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ میرے ساتھ میں کیا ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے انداز سے بول رہا ہے، کہہ رہے دیکھ نہیں رہے ہیں آپ کے ساتھ میں کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ہے قرآن پاک کا انداز۔ فرمایا گیا کہ انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعظهم عزا، یعنی تعظهم عزا یعنی اتنا زوردار انداز میں بھڑکاتے ہیں، اکساتے ہیں کہ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں 2 بار جب کہا جاتا ہے، اس کا مطلب اس میں بہت شدت بتائی جاتی ہے، تو مطلب یہ ہے انہوں نے جان لگا دی ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ انہوں نے جان لگا دی آپ کے خلاف۔ اب بتائیے، اب حضور نبی اکرم اپنے رب سے کیا کہیں گے؟ رب تو خود کہہ رہا ہے، ان سے خود کہہ رہا ہے کہ دیکھ نہیں رہے اب یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ میں۔ آدمی ہکا بکا نہیں ہو جائے گا کہ میں تو یہی کہنا چاہ رہا تھا، اور میرے رب مجھ سے خود کہہ رہا ہے یہی بات کہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ میں۔ جب رب کہے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ میں، اور اتنا بڑا یعنی یہ تو حد کر دی ان لوگوں نے، تو سوچیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب ان پر اب پورا شکنجہ کسنے والا ہے اور ان کو چھوڑے گا نہیں۔ اب دیکھیے کیا انداز ہے، تو اس پر تو ایک دم آدمی بیٹھ جائے گا، یعنی بجھ جائے گا کہ ہاں میرا رب تو یہ کہہ رہا ہے، تو فوراً یہ ہے رہنمائی کہ فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا، تو آپ جلدی مت کیجیے۔ اب بتائیے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ جلدی نہ کیجیے۔ اب کیوں جلدی نہ کیجیے؟ اس میں مصلحت ہوگی، اس میں کوئی حکمت ہوگی، اس حکمت کو قرآن پاک میں ڈھونڈیے تو پتہ یہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر ایک کا امتحان کا فیصلہ کیا ہوا ہے، میرا بھی، آپ کا بھی، اور کافروں کا بھی، دشمنوں کا بھی، بندوں، اپنے نیک بندوں کا، سب کا امتحان ہو رہا ہے۔ تو ان کا امتحان ایسے لے رہا ہے کہ ان پر شیطان چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے کافروں پر، اور ان کا امتحان لے رہا ہے کہ دیکھو اب یہ کیا کریں گے، کیا یہ اس کے یعنی اس میں مزید یعنی ہلاکت کے گڑھے میں گھس جائیں گے، یا اپنی بارے میں سوچیں گے کہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں، گڑھے میں، جہنم کے گڑھے میں لیے جا رہے ہیں یہ لوگ۔ ان کا امتحان تو یہ ہو رہا ہے، اور جب امتحان ہوتا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ذرا رک جائیے، یعنی ان کا امتحان پورا ہونے دیجیے۔ امتحان میں وقت کی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جلدی کر لو صاحب، وہ یہ کہے گا صاحب میں نے لکھی نہیں بھی کاپی پورا، بھی میرا کچھ مجھے کہنے تو دیجیے صاحب، کہے گا نہیں کہے گا۔ ایک بچہ امتحان میں جو بیٹھا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے صاحب مجھے وقت تو دیجیے اتنا کہ میں پورا کم سے کم جو سمجھ لوں کویشچن اور اس کا جواب دے لوں، تو لہٰذا آپ جلدی مت کیجیے۔ تیسری طرف اس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے، ہمارے مفسرین نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ان پر حجت تمام کی جا رہی ہے، یعنی پیمانہ بھر لیں، یہ دل بھر لیں اپنا، جتنا جو چاہے کرنے کا کرنا ہے کر چکے ہیں، اور ہماری طرف سے حجت تمام ہو جائے، یعنی اے نبی اکرم آپ کی طرف سے حجت تمام ہو جانی چاہیے، یعنی کوئی سوال ان کا باقی نہیں رہنا چاہیے، ہر سوال کا جواب آپ کی طرف سے مل جانا چاہیے، پورے طریقے سے دعوت حق ادا کر دیجیے، حجت تمام کر دیجیے۔ تو آپ تو حجت تمام کریے، تو جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ حجت تمام تو ہوئی نہیں بھی۔ اگر آپ خود بتائیے کہ حجت تمام ہوگی کیا؟ یہ تو 5 سال ہی کی بات ہے، 5-6 سال ہی بات ہوئے ابھی، کہ کیا حجت تمام ہو گئی؟ نہیں ہوئی، تو حجت تمام ہونے دیجیے، اور حجت تمام جب تک نہیں ہوگی تو یہ تو ہمارے انصاف کے اور رحمت کے دونوں کے خلاف ہے۔ یہ کیسے ہو جائے گا کہ ہم ان کو عذاب دے دیں؟ آپ کہے اچھا ہاں فلا تعجل علیہم میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ عذاب کی حضور نبی اکرم جلدی کر رہے تھے، اس پر یہ کہا کہ مفسرین نے کہ یہ تو رحمت للعالمین کے خلاف ہے، رحمت للعالمین کی صفت کے خلاف ہے۔ تو کہا نہیں، مفسرین کہہ رہے ہیں نہیں، بلکہ حضور نبی اکرم بھی اس لیے ان کے لیے عذاب کی جلدی کر رہے تھے کہ اگر یہ زیادہ مہلت ان کو دے دی جائے اے رب کریم، تو پھر یہ اور لوگوں کو بھی گمراہی میں ڈال کر کے جہنم میں پہنچا دیں گے ان سب کو۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کم سے کم لوگ جہنم میں جائیں،
اور ظاہر ہے نبی تو چاہتا ہی نہیں ہے، وہ تو چاہتا ہے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے۔ تو یہ کہا گیا یہ رحمت للعالمین کی وجہ سے حضور نبی اکرم بھی کہہ رہے تھے کہ کیا کہیں ایسا نہ ہو بہت سے لوگ اس میں جہنم میں پڑ جائیں، اس وجہ سے کہ یہ بات اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، ایسا نہ ہو جائے۔ تو اس کے اندر ایک ہے قانون امحال، اللہ تعالیٰ کا مہلت کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، ایک حجت تمام کرنے کا، ایک بیک وقت اتنی باتیں ہیں، یعنی اس میں مہلت کا بھی ہے، اس میں ابتلا بھی ہے، اس کے اندر اللہ کی رحمت بھی ہے، اس میں حضور کی رحمت بھی، رحمت للعالمین کی بھی صفت، سب چیزیں اظہار ایک بیک وقت نظر آ رہی ہیں اس کے اندر۔ انما نعد لہم عدا، ہم ان کے دن گن لیے، ہم نے دن گن رہے ہیں ہم ان کے۔ کیا مطلب یہ ہے؟ یعنی آپ جلدی کر رہے ہیں، اس سے زیادہ تو ہمیں جلدی ہے۔ اب دیکھیے کیا انداز ہے قرآن کا، یعنی اگر آپ جلدی کر رہے ہیں تو ہمیں ان سے آپ سے زیادہ جلدی، ہم تو دن گن رہے ہیں۔ تو کہہ رہے مفسرین نے بتایا کہ جب آدمی کہتا ہے دن گن رہے ہیں تو گنتی رہ جاتی ہے، جب گنتا ہے الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے ان کی، یہ مطلب ہے لوگوں نے بتایا، الٹی گنتی شروع ہو گئی اب ان کے لیے بس مہلت کے چند گھڑیاں ہیں بظاہر، یعنی بظاہر بہت سال ہوں گے لیکن گھڑیاں ہی رہ گئی ہیں۔ اب کتنی تسلی کا سامان اس کے اندر ہے، غور کیجیے آپ کہ انما نعد لہم عدا۔ اب اس کے بعد کیا ہونا ہے سنیے کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ اب یہاں سے دونوں بات بتا دی کہ اب ان گھڑیوں کے بعد میں کیا ہونے والا ہے کہ جو متقی ہوں گے ان کو تو ہم بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ وفد کی شکل میں لے جائیں گے، وہ سواریوں پر بھی ہوں گے، لوگوں نے بتایا اس میں وفد میں سواری بھی ہوتی ہے، اعزاز و اکرام بھی ہوتا ہے، وہ مہمان خاص ہوتے ہیں، سرکاری مہمان ہوتے ہیں، ڈیلیگیشن وفد۔ اور دوسری طرف جو ہیں مجرمین ہیں وہ نسوق المجرمین الی جہنم وردا، پیاسے ان کو ہکا دیا جائے گا، ان کو جہنم کی طرف، ان کو جہنم کی طرف ہکایا جائے گا۔ تو دونوں کا یعنی وقت جب آ جائے گا، پہنچ جائے گا تو یہ ہونا ہے۔ اب یہ دونوں بات پوری کر کے تسلی حضور کو دے دی اور صحابہ کرام کو دے دی، سب کچھ دے دی۔ اب اس کے بعد ایک حقیقت کا اظہار ہے، یہ اصلاح ہے، جو قرآن جس مقصد کے لیے آیا ہے اس مقصد کو سامنے رکھا گیا۔ اب وہ کیا ہے کہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا۔ پھر فرمایا کہ اس روز لوگ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا۔ اب اس میں جا رہے ہیں، دو قسم کے گروہ ہو گئے، تو بتایا کہ اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سمجھ رہے ہوں گے ہمارا معاملہ، ہماری کامیابی مل گئی، تو کہا کہ نہیں، کوئی بھی سفارش لانے والا سفارش لانے پر کوئی قادر نہ۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا عقیدے کی اصلاح کر دی کہ شفاعت کون سی ہوگی وہاں پر، کون سی نہیں ہوگی، کہ جس کے پاس پروانہ ہوگا وہی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ تو اس کے بھی دو مطلب ہیں کہ شفاعت کا پروانہ کیسے، شفاعت کا پروانہ یا تو یہ ہوگا کہ اس کے حق میں شفاعت کر دی جائے، اور شفاعت کا پروانہ یا تو یہ ہوگا کہ یہ صاحب یہ لوگ شفاعت کر دیں، یہ لوگ ان کے لیے سفارش کر دیں۔ کب؟ جب ہم کہیں۔ تو اس میں تین باتیں ہوئیں، ایک یہ کہ کب شفاعت ہوگی، کون لوگ شفاعت کریں گے، کس کے لیے شفاعت ہوگی۔ قرآن میں سب جگہ باقاعدہ ہے، اس لیے میں نے نہیں کہا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ کتنی قرآن پاک کی آیتیں ہیں جہاں پر سب میں بتائے اذن کے بغیر نہیں ہوگا، وقال صوابا صحیح بات بھی کہے، وہ جس کو اجازت ملے وہی کہے، جس کے لیے اجازت ملے وہی کہے۔ تو یہ ہے عہد، عہد کو اس انداز سے کہا گیا، یہ ہے عہد، یعنی پروانہ ہے اس کے پاس، وہ پروانہ جس کے پاس ہوگا وہی کرے گا۔ تو متقیوں کو پروانہ ملے گا، جس کا ذکر اوپر سے آتا ہے، متقی کے پاس ایک پروانہ ہے کہ ہاں میرے بندو میں تمہارا اعزاز کروں گا، آج تم تکلیف جھیل رہے ہو، اعزاز ہوگا تمہارا کہ تمہارے پاس شفاعت کا پروانہ ہوگا، میں کہوں گا تم سے ٹھیک ہے میری اجازت کے بغیر نہیں ہوگا، لیکن ہاں میں تمہیں یہ اعزاز دوں گا کہ تم اپنے لوگوں کی، ان لوگوں کی جن کے بارے میں میری اجازت ہوگی ان کا تم سفارش کر دو۔ ظاہر ہے جب مومنوں کے لیے ایک شفاعت
ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ظاہر ہے سب سے زیادہ بڑی شفاعت تو آپ ہی کی ہوگی، ہونا بھی چاہیے۔ انبیاء کرام اور بھی ہوں گے، ملائکہ کے بارے میں بھی آتا ہے، ملائکہ بھی سفارش کر دیں گے، یا صالحین بھی کریں گے۔ تو 3 قسم کے لوگ ہوں گے، 3 قسم کی مخلوق ہوگی، 3 قسم کے ہوں گے جو کہ سفارش کریں گے اللہ کی اجازت سے ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ کن کے لیے اجازت ملے گی؟ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ مشرکین کو، شرک کرنے والوں کو بالکل کبھی یعنی اس کو کبھی اس کی مغفرت نہیں ہونا ہے، ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے، ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ تو صرف گناہگار، وہ گناہگار جنہوں نے ایمان یہاں پر قائم رکھنے کی کوشش کی، اپنا تزکیہ نفس کرنے کی طرف مائل رہے، لیکن غفلت ہو گئی، کبھی غلطی ہو گئی، کبھی انجانے میں یا کبھی بشری غلطی کی وجہ سے گناہ ان سے ہو گیا، پھر توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ذات کریمانہ سے امید ہے کہ وہ مغفرت خود بھی کرے گا اور کر دے گا، اور یہ کہے گا نہیں تم بولو تم کیا چاہتے ہو ان کے بارے میں، تو ان کی طرف سے شفاعت ہو جائے گی۔ یہ ہے یہاں پر بات۔ تو یہ شفاعت کے عقیدے کے بارے میں واضح کر دیا یہاں پر۔ یہ شفاعت کا عقیدہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پوری سورہ کا جو عمود ہے، جو کلائمیکس ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بیٹا ہونے کی بات کہی گئی ہے، اس کے پیچھے شفاعت ہی ہے کہ انہوں نے تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ اب جو چاہے کرو، اس کو تو پرواہ نہیں مل گئی، اب تو جو چاہے کرے، غلط ہو گیا نا۔ اس کا مطلب یہ کچھ بھی کرتے رہیں اور وہ بخش دیے جائیں گے صرف اس بنا پر کہ انہوں نے عیسائیت قبول کر لی، یعنی گویا عیسائیت قبول کر لیں گے تو ہر ایک اپنی بات یہ کر رہا ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو فرمایا کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اب دیکھیے یہاں سے بات شروع ہوئی۔ دیکھیے 2 قسم کے شرک ہیں۔ ایک شرک تو وہ ہے جس میں جو لوگ ہیں، مشرکین جو ہیں، 2 خدا کا کسی کو برابر پارٹنر بناتے ہیں، ان کے اندر کوئی ایسی صفت بتاتے ہیں جو خدائی صفت ہوتی ہے، یعنی فلاں بھی بیٹا دے دیتے ہیں، فلاں بھی یہ کر دیتے ہیں، وہ بھی حاجت روا ہیں، فلاں بھی، اس قسم کے یہ خیالات آتے ہیں لوگوں کے۔ تو قرآن پاک اس کو بھی سخت، اس پر بھی نکیر کرتا ہے، لیکن ایک گھناؤنی ایک شرک ہے۔ قرآن پاک اس کو بہت ہی گھناؤنا بتاتا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ قالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو، یہاں بیٹا کہا مولانا نے، اولاد بنایا ہے کسی کو۔ ولد جو ہے اولاد کے لیے آتا ہے، وہ مؤنث بھی ہو سکتا ہے، مذکر بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے، واحد بھی ہو سکتا ہے، جمع، واحد، مذکر، مؤنث، سب کے لیے اولاد سب کو کہتے ہیں اولاد۔ تو یہ گویا کسی کو اولاد بنایا ہے، یہ مطلب اس کا زیادہ صحیح ترجمہ یہ ہوگا۔ اب اس میں کچھ لوگ، یعنی عرب کے لوگ بیٹیاں کہتے تھے فرشتوں کو، ان کے یہاں یہ اس قسم کا شرک تھا۔ نصارہ جو تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے تھے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو کچھ لوگ یہودی جو ہے وہ بیٹا کہتے تھے اللہ کا۔ تو کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، اس قسم کے سارے شرک تھے۔ تو ان میں سب سے زیادہ گھناؤنا شرک کیا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے قرآن میں آج یہاں پر۔ کیسے بتایا جا رہا ہے؟ آپ کہیں گے گھناؤنا کیسے کہہ دیا؟ اس لیے کہا گیا کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ قرآن پاک میں جب یہ انداز ہے، یہ بات کہی گئی ہے، اور یہ 2 جگہ ہے، ایک سورہ، ایک جگہ اور ہے، وہاں پر بھی یہی بات کہی، جب ولادہ کی بات آتی ہے اولاد کی، وہیں کہا جاتا ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے، پہاڑ گر پڑیں، کہ انہوں نے یہ کہا کہ خدا کی کوئی اولاد ہے۔ یہ کیوں کہتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی بات؟ اس لیے کہ حماقت کے 2 درجے ہیں، انسانی حماقت کے 2 درجے ہیں۔ ایک انسانی حماقت کا یہ درجہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کائنات کے بنانے والے کئی ہو سکتے ہیں، فلاں نے یہ بنایا ہوگا، فلاں نے یہ کیا ہوگا، کسی نے مارا ہوگا، کسی نے جلایا ہوگا، کسی نے یہ کیا ہوگا، کسی نے وہ کیا ہوگا، کوئی پالتا ہے، کوئی پیدا کرتا ہے، فلاں 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 فلاں، ان مطلب کئی خداؤں کے بارے میں تصور ایک ہو گیا۔ تو یہ تو کچھ تھوڑی سی یعنی اتنی ویسی بات نہیں ہے کہ ظاہر ہے ایسا لگ رہا ہے اس کو بہت سے خدا ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے
جب خدا کو توالد و تناسل سے جوڑ دیا جاتا ہے تو وہ صرف احمقانہ بات ہی نہیں کرتا کہ گندی بات کہتا ہے خدا کے بارے میں، گھناؤنی بات کہتا ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ بات، بہت گھناؤنی بات کہتا ہوتا ہے اس وقت وہ، کیونکہ اس کے لیے بیوی کا تصور بھی آئے گا. توالد و تناسل میں وہ باتیں آئیں گی جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں، سب سمجھ لیجیے. تو ایک گندا تصور پیدا ہوتا ہے خدا کے بارے میں. یعنی وہ لوگ تو صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ مطلب یہ فلاں بھی اس کا پارٹنر ہے، تو پارٹنر میں تو اتنا وہ خرابی نہیں ہوتی، وہ بھی سخت بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی برداشت نہیں کرتا، وہ بھی شرک ہے، پکا شرک ہے. لیکن اس میں احمقانہ کے ساتھ ساتھ میں گندگی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فرما رہا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ بیٹا ہے خدا کا، تو سوچ لو قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے. یعنی انہوں نے دوہرا جرم کیا ہے، ایک حماقت کا جرم اور ایک اللہ کے ساتھ میں ایک ایسی گندگی کا کہ اللہ پاک ہے، بالکل اس پاکی کے خلاف تصور آتا ہے. اللہ کی پاکی کے خلاف تصور ہے، قدوسیت کے خلاف تصور. تو قدوسیت اور پاکی کے خلاف تصور ہے. ویسے بھی شرک جو ہے گندگی ہے ایک، آپ بھی جانتے ہیں شرک نجاست ہے ایک، لیکن یہ وہ نجاست ہے جس کے بارے میں انسان بھی سمجھتا ہے کہ نہیں یار خدا کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بیٹی بیٹا ہونا چاہیے، یہ ہے. لیکن انہوں نے بیٹی بیٹا تسلیم کر لیا. کتنی بڑی بات قرآن نے کہی، سوچیے آپ. یہ ہے قرآن کا انداز. اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو یعنی اتنی عقل تو نصیب فرما دے، اتنی عقل کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم اپنے رب کے بارے میں کیا بات کہہ رہے ہیں. رب کے بارے میں، اس کی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں کسی کو شریک کر رہے ہیں اور اتنی گندی اور غلیظ اور گھناؤنی بات کہہ رہے ہیں کہ اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کا فلاں ہے، یہ کر کے یعنی نسبتیں قائم کر رہے ہیں، اس کے اولاد اس کے بارے میں مان رہے ہیں، توالد و تناسل قائم کر رہے ہیں. تو اس سے زیادہ بڑا جرم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا ان لوگوں کو. اس کے معنی یہ ہے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود نصارہ جب تک توبہ نہیں کر لیں گے نہیں بخشے گا اللہ تعالیٰ. یاد رکھیے ایک بات ہے، یہ ان سے بڑے مجرم ہیں جو کہ مشرکین عرب تھے. اللہ رب کریم مجھے بھی ہر قسم کے شرک سے بچا لے، آپ کو بھی ہر قسم کے شرک سے بچا لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.